تصور کریں کہ ایک صحابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری سفر پر نکلتے ہیں اور سمندری طوفان انہیں ایک ایسے پراسرار جزیرے پر پہنچا دیتا ہے جہاں ان کی ملاقات تاریخ کی سب سے خطرناک اور پراسرار شخصیت سے ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں دجال نے ایسے کیا انکشافات کیے جو آج بھی ہمارے لیے یعنی پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ کوئی سنی سنائی کہانی نہیں بلکہ صحیح مسلم میں درج وہ مشہور حدیث جساسہ ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سننے کے بعد اپنے صحابہ کو سنایا تھا۔ آئیے اس حیرت انگیز اور ایمان کو تازہ کر دینے والے سفر کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ اس فتنے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے۔ یہ قصہ کسی ایک ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے۔ مدینہ کی بابرکت محفل ذہن میں لائیے۔ مدینہ کی مسجد نبوی کا وہ روح پرور منظر۔ فجر کی نماز ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ایک خاص مسکراہٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس خاص بات کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی انعام کا شوق دلانے یا کسی عذاب سے ڈرانے کے لیے نہیں روکا بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کیونکہ تمیم داری جو پہلے ایک عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مجھے ایک ایسی بات بتائی جو بالکل اس خبر جیسی ہے جو میں تمہیں مسیح الدجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی سب صحابہ ہماتن گوش ہو گئے کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کی سچی گواہی تھی جس نے خود اس فتنے کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی تصدیق کر رہی تھی۔ سمندر کا طوفانی سفر۔ یہ کہانی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی زبانی ہے جو قبیلہ لخم سے تعلق رکھتے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک تاجر تھے۔ ایک بار وہ اپنے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ سفر شروع میں تو پرسکون تھا لیکن پھر اچانک سمندر میں ایک خوفناک طوفان اٹھا۔ بے رحم لہریں ان کے جہاز کو کسی کھلونے کی طرح اچھالنے لگیں۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینے میں۔ پورا ایک مہینہ گزر گیا اور وہ سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پینے کا پانی اور کھانے کا سامان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ انہیں ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور بچنے کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ آخرکار ایک مہینے کی مسلسل جدوجہد کے بعد غروب آفتاب کے وقت لہروں نے ان کے جہاز کو مغرب کی سمت ایک انجان جزیرے کے ساحل پر لا پھینکا۔ تھکے ہارے اور مایوس وہ چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر اس پراسرار جزیرے پر اترے۔ الجساسہ سے ملاقات۔ جیسے ہی انہوں نے جزیرے پر قدم رکھا ان کی نظر ایک ایسی عجیب مخلوق پر پڑی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اس کے پورے جسم پر اتنے گھنے اور لمبے بال تھے کہ اس کا چہرہ اور پیٹھ پہچاننا مشکل تھا۔ اسے دیکھ کر صحابہ کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا۔ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، افسوس تجھ پر، تو کیا چیز ہے؟ اس مخلوق نے صاف انسانی آواز میں جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ صحابہ نے حیرانی سے پوچھا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے تفصیل بتانے کے بجائے کہا، اے لوگو، اس گرجے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبر سننے کا شدید منتظر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہمیں ڈر لگا کہ کہیں یہ کوئی شیطان نہ ہو، لیکن تجسس خوف پر غالب آ گیا۔ وہ تیزی سے اس طرف چل پڑے جدھر اس مخلوق نے اشارہ کیا تھا۔ کال ٹو ایکشن۔ اس خانقاہ کے اندر کا منظر اس سے بھی زیادہ ہولناک تھا، لیکن وہاں کیا تھا یہ جاننے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی تحقیق شدہ اور مستند واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ زنجیروں میں جکڑا شخص۔ وہ تیزی سے اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اندر کا منظر ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔
انہوں نے ایک ایسے دیو ہیکل شخص کو دیکھا جیسا زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب تک کا دیکھا گیا سب سے بڑا اور مضبوط انسان تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھی تھے اور پاؤں گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی بھاری زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اسے دیکھ کر صحابہ پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون ہے؟ اس قیدی نے جواب دیا، تمہیں میری خبر جلد مل جائے گی، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا کہ وہ عرب ہیں، سمندری طوفان میں پھنس کر 1 مہینہ بھٹکنے کے بعد اس جزیرے پر پہنچے جہاں انہیں الجساسہ نامی مخلوق ملی جس نے انہیں یہاں بھیجا۔ دجال کے سوالات اور انکشافات۔ ان کی کہانی سن کر اس قیدی نے کچھ ایسے سوالات کیے جو قیامت کی آنے والی نشانیوں سے پردہ اٹھانے والے تھے۔ پہلا سوال، مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغ کے بارے میں بتاؤ، کیا ان پر پھل آتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، ہاں بالکل آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب ان پر پھل نہیں آئیں گے۔ دوسرا سوال، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، بہت جلد اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ صحابہ نے تصدیق کی کہ چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی کرتے ہیں۔ آخری اور سب سے اہم سوال، مجھے نبی الامیین، ان پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ قیدی نے پوچھا، کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ انہوں نے کہا، ہاں کی ہے۔ اس نے پوچھا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے بتایا، وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ سنو، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ دجال کا اعلان اور اس کی حدود۔ ان سوالات کے بعد بالآخر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے کہا، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہی مسیح الدجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں نکلوں گا اور پوری زمین کا چکر لگاؤں گا۔ 40 راتوں میں میں ہر بستی میں داخل ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے، یہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ جب بھی میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے میرا راستہ روکے گا اور ان کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ یہاں حضرت تمیم داری کی کہانی ختم ہوتی ہے اور منظر واپس مسجد نبوی میں آ جاتا ہے۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر ماری اور بلند آواز میں 3 بار فرمایا، طیبہ یہی مدینہ ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں یہی نہیں بتایا کرتا تھا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمیم کی بات اس لیے پسند آئی کہ وہ اس بات کے عین مطابق ہے جو میں تمہیں دجال، مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار، وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ دجال پاکستان میں ہے؟ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا جس میں عراق، ایران اور اس سے آگے کے علاقے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل مقام اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اہم بات یہ نہیں کہ وہ کس جزیرے پر قید ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا فتنہ پوری دنیا پر چھائے گا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا جو ہر انسان کو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، آزمائش میں ڈالے گا۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ بہت اہم باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر سچی ہے،
چاہے وہ غیب سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری یہ کہ دجال ایک حقیقت ہے، کوئی افسانوی کردار نہیں۔ تیسری یہ کہ مکہ اور مدینہ دنیا کے محفوظ ترین شہر ہیں جن کی حفاظت خود فرشتے کرتے ہیں۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے علم حاصل کرنا اور آنے والے فتنوں سے باخبر رہنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا سکھائی ہے، خاص طور پر ہر نماز کے آخر میں پڑھنے کے لیے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مسیح الدجال کے فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مزید ایسے ہی فتنوں کی حقیقت سامنے لاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں اللہ حفاظت فرمائے۔